اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بحث خداوند عالم کی توحید کے سلسلے سے چل رہی ہے، اور توحید میں ہم نے عرض کیا کہ ہم توحید کی جو مختلف بحثیں ہیں اور خداوند عالم کو ایک ماننا یا اس کے صفات کو ایک ماننا یا اس کے افعال میں اس کو مستقل ماننا، یہ توحید کی تقسیمات ہیں۔ یعنی توحید صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کی توحید کے سلسلے میں جب گفتگو ہوگی تو اس کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کے صفات کی توحید کے اوپر بھی ہمیں یقین رکھنا ہے، اور اس کے افعال کی توحید پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ کچھ توحید کی قسمیں اور بھی ہیں جن کو انہی تین میں خلاصہ کیا گیا ہے۔ بعض نے توحید ربوبیت اور عبادیت کو الگ سے ذکر کیا ہے، لیکن بعض نے اس کو وہی توحید ذاتی اور صفاتی میں اور یا افعالی میں ذکر کر دیا ہے۔ بہرحال ہماری بحث صفات الہیہ میں ایک دو چیزیں رہ گئی تھی، اس کو آج ہم بیان کر دیں گے، پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے افعال کی بحث میں۔ صفات الہیہ جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ خداوند عالم کی صفت اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، زائد بر ذات نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں اپنی مکتب کی کتابوں میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم کی جو صفات ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذات الگ ہو اور اس کی صفت الگ ہو۔ جب سے اس کا وجود ہے تب سے اس کے اندر یہ صفات موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی صفات میں کسی کا محتاج ہو، یا ایسا نہیں ہے کسی وقت وہ اس صفت کا حامل ہے اور کسی وقت اس صفت کا حامل نہیں ہے، جیسے ہمارے لیے ہے، کبھی ہم صفات کے حامل ہیں اور کبھی صفات کے حامل نہیں ہیں، لیکن خداوند عالم جس وقت سے ہے تب سے اپنی صفات کا حامل ہے، وَلَو اس صفت کو ظاہر نہ کرے یا اس صفت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں کسی اور کا تصور کرنا پڑے، لیکن اپنے آپ میں وہ صفت کا حامل رہے گا۔ مثلا میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے خداوند عالم خالق ہے تو خالق کے لیے مخلوق کا تصور ضروری ہے، بغیر مخلوق کے خالق کا تصور سمجھ میں نہیں آئے گا، بغیر مرزوق کے رزق لینے والے کے رازق کا تصور بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن خداوند عالم قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، اس کے لیے کسی اور کے ہونے کی ضرورت یا کسی اور کے تصور کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ یا خداوند عالم حی ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے لیے کسی اور کے تصور کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جتنی بھی صفات ہیں خداوند عالم کی وہ اس کی ذات کے ساتھ آمیختہ ہیں، جب سے ذات ہے تب سے وہ صفت بھی موجود ہے۔ کچھ صفات کی نسبت جب ہم خداوند عالم کی طرف دیتے ہیں تو یہ صفت ہم نسبی صفت دیتے ہیں، یعنی ہم نسبت دے رہے ہیں لیکن یہ صفت اس کی ذات میں ویسی نہیں ہے جیسی ہمارے لیے ہوتی ہے۔ مثلا ہم نے کہا خداوند عالم بصیر ہے، یعنی دیکھنے والا ہے۔ جیسے ہی ہم دیکھنے کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ آنکھیں ذہن میں آتی ہیں۔ بغیر آنکھ کے نہیں دیکھا جا سکتا، یا مثال کے طور پہ آنکھ کے ساتھ ساتھ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں لائٹ چاہیے، نور چاہیے دیکھنے کے لیے۔ اگر اندھیرا ہوگا تو ہماری آنکھیں اگر سالم بھی ہوں تب بھی ہمیں اس طرح سے دکھائی نہیں دے گا۔ ایک وقت ہے کہ آنکھ ہے، روشنائی ہے، شے ہے کوئی، تب ہمیں دکھائی دے گی۔ ایک دفعہ ہے کہ آنکھ ہی نہیں ہے تو چاہے نور ہو یا نہ ہو وہ چیز دکھائی نہیں دے گی۔ اور ایک دفعہ ایسا ہے کہ آنکھ موجود ہے، شے موجود ہے، لیکن نور نہیں ہے جو آنکھ کے اوپر اس تصویر کو یا صفحہ خاک کے اوپر اس تصویر کو چھاپ سکے اور ہمارا مغز طے کر سکے کہ یہ چیز موجود ہے۔ تو کیا خداوند عالم کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ وہ دیکھنے والا ہے، کیا ویسے ہی دیکھنے والا ہے جیسے آنکھ سے دیکھنے والے افراد ہوتے ہیں؟ نہیں۔ اسی لیے ہم جس کو طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو ہم نسبتاً اشارہ کرتے ہیں، یعنی وہ دیکھنے والا ہے، ایسا نہیں کہ جسے آنکھ کی ضرورت ہو دیکھنے کے لیے۔ وہ سننے والا ہے، ایسا نہیں کہ اسے کان کی ضرورت ہو سننے کے لیے۔ وہ بولنے والا ہے تو ایسا نہیں کہ اسے زبان کی ضرورت ہو بولنے کے لیے، بلکہ ہم صرف نسبت دیتے ہیں بغیر کسی اور عضو کی ضرورت کے کہ اس کی مدد سے وہ دیکھتا ہے یا اس کی مدد سے وہ سنتا ہے یا اس کی مدد سے وہ بولتا ہے۔ نہیں، وہ بصارت رکھتا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، بغیر کسی اور چیز کے تصور کے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ چونکہ ہم جسم رکھتے ہیں اور ہم بغیر اس کے تصور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا سمجھنا، لیکن پھر بھی کچھ مثالیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے کسی شخص کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا یا میں نے ان کے بارے میں سن لیا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کان سے سنا ہو، یا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو،
بلکہ کسی کے بیان کے ذریعے بھی آپ کو معلوم ہو سکتا ہے، یا کہیں پڑھ کر آپ کو کسی کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے۔ تو آپ کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن نے ایک تصویر ان کی بنا لی ہے، تو یہ یہاں پر آنکھ ہٹ گئی لیکن ذہن کے اوپر وہ عکس بن گیا، وہ تصویر بن گئی۔ تو اگر ایک عام انسان، قدرت میں جو محدود انسان ہے، وہ بھی آنکھ کو ہٹا کر کچھ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے، تو خداوند عالم کے لیے بھی بہت چیزیں یا آسان ہو جائیں گی ہمارے سمجھنے کے لیے، کہ بغیر آنکھ کے بھی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ عین عقل ہے، لہٰذا اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے یا بولنے کے لیے۔ تو ہم جب صفات الہیہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ دیکھنے والا ہے یا سننے والا ہے یا کرنے والا ہے، خداوند عالم قادر ہے، قدرت مند ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ہاتھ ہیں اور اس کے ہاتھ بہت طاقتور ہیں، نہیں، اس کا ارادہ کافی ہے کسی بھی عمل کے انجام دینے کے لیے۔ اور وہ قادر اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہم اپنے آپس میں ہم قدرت کو تصور کرتے ہیں کہ کسی کی قدرت ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی جسمانی طاقت بہت زیادہ ہے یا کسی کے پاس ذہنی طاقت بہت زیادہ ہے، نہیں، خداوند عالم کی طرف ہم نسبت دیتے ہیں قدرت کی نسبت، بغیر کسی پارٹ کے تصور کے، بغیر کسی باڈی پارٹ کے تصور کے، تاکہ ہم بس مفہوم قدرت کو بیان کر سکیں کہ وہ قدرت رکھتا ہے، اسے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کو اٹھانے کے لیے، اس کا ارادہ ہی کافی ہے کہ کوئی چیز خلق کرنا ہو تو اس سے سوچنا نہیں، بنانا نہیں پڑے گا، کہ ہم جس طرح سے کوئی پاٹر جو ہے کسی گھڑے کو بناتا ہے تو اس کے ہاتھ چاہیے، چکا چاہیے، ناچے، اس کے بعد مٹی چاہیے، پھر تصور کرے، پھر اپنے ہاتھوں کو حرکت دے، تب وہ چیز تیار ہوگی، نہیں، خداوند عالم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں ضرورت ہے، عام انسانوں کو، مخلوقات کو ضرورت ہے، لہٰذا خداوند عالم کی طرف ہم صفت کی جب بحث کرتے ہیں تو بغیر کسی اور تصور کے، یعنی کسی تیسری چیز کے تصور کی ضرورت نہیں ہے اس کی طرف صفت کو نسبت دینے کے لیے۔ وہ ذات اور صفت، کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ ذات اپنے آپ میں حامل ہے اس صفت کی اور پوری طرح سے اس کو درک کر سکتی ہے۔ یہ ہو گئے صفات الہیہ۔ اس کے بعد ایک بحث ہے، تھوڑی سی دقیق بحث ہے۔ دقیق بحث کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا انسان کو اس کے اوپر تحمل کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ اور صبر اور بردباری کے ساتھ، ائمہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے نظریے کے ساتھ جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تب ہماری یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس بحث میں جو انسان کی سمجھ کے باہر اس لیے ہیں کہ انسان کی سمجھ اس خاص مقام تک پہنچ نہیں پاتی ہے اپنی خاص بندشوں کی وجہ سے، لیکن پھر بھی بعض مثالوں کے ذریعے سے ائمہ علیہ السلام نے جب موضوع کو آسان کیا ہے تو ہماری سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ وہ ہے توحید افعالی کی بحث۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے عمل انجام دینا، اسی سے عمل بنا ہے، فعل یعنی کام، عمل۔ توحید افعالی کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اپنے عمل میں واحد ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے نہ اسے کسی طاقت کی ضرورت ہے، نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے، نہ کسی ساتھی کی ضرورت ہے، وہ تمام کام اپنے آپ انجام دے سکتا ہے۔ ایک بحث یہ آتی ہے۔ دوسری بحث توحید افعالی میں یہ آتی ہے کہ کائنات میں سوائے خدا کے کوئی بھی فاعل مطلق نہیں ہے، فاعل مطلق نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بحث ہے، یہ ایک ایسی بحث ہے جس پر فقہ اسلام، یعنی جو مختلف فرقے ہیں اسلام کے، ان میں اس بحث کی وجہ سے اختلافات ہیں۔ اس توحید افعالی کے بیس کے اوپر تین بڑے مکتب ہیں، یعنی تین بڑے بڑے تھاٹس ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں جو الگ ہو جاتے ہیں، تینوں کا مختلف ہے، اپنا اپنا اندازہ ہے۔ توحید افعالی میں ایک بحث آئے گی فاعل مطلق کی۔ فاعل مطلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاعل جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی فاعل ہیں، ہم بھی کام انجام دیتے ہیں، لیکن ہمارا فعل محتاج ہے، بہت سی چیزوں کا محتاج ہے۔ پہلے ہم قدرت کے محتاج ہیں، فکر کے محتاج ہیں، کسی کام کو انجام دینے کے لیے ہمیں فکر کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، اور ارادے اور اختیار کے علاوہ ہمیں قدرت کی ضرورت ہے۔ خداوند عالم کو جب فعل انجام دینا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر چیز اس کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ دوسرا، سب سے اہم چیز ہمارے فعل میں اور خدا کے فعل میں یہ ہے
کہ خداوند عالم افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ اگر خداوند عالم ہمیں قدرت نہ دے تو ہم اعمال کو انجام نہیں دے سکتے۔ اگر وہ قدرت ارادے کو، ہمارے ارادے کو عملی نہ ہونے دے تو ہم انجام نہیں دے سکتے۔ اب اس مسئلے کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اسکول آف تھاٹ آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تمام افعال خدا کے ہیں، یعنی جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے۔ اس میں ظاہری طور پہ تو برا نہیں لگ رہا ہے، لیکن جب اس کے ہم ڈیپتھ میں جائیں گے تو بہت سے مسائل ہو جائیں گے۔ اگر تمام افعال یعنی انسانوں کے افعال، اگر تمام افعال یعنی سارے فعل، تمام افعال کس کے ہیں؟ خدا کے۔ کون اس کو کرنے والا ہے؟ خدا۔ کوئی اور اس کا انجام دینے والا نہیں ہے۔ ہم سب کیا ہیں؟ کٹ پتلی ہیں۔ وہ جیسا کہہ رہا ہے ہم ویسا کر رہے ہیں۔ اس عقیدے کا نقصان کیا ہوگا؟ اس عقیدے کا نقصان یہ ہوگا کہ انسان مختار نہیں ہے، انسان مجبور ہے، ان کٹ پتلیوں کی طرح جس کو مداری اپنی انگلیوں پہ نچاتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے گھما لیتا ہے۔ تو پھر اب ہمارے فعل جو ہیں، اس کا نقصان اگر ہم اس کو ماچلے مان لیتے ہیں، ہم ٹھیک ہے ہم مختار نہیں ہے، خداوند عالم قادر مطلق ہے، جو وہ کہہ رہا ہے ہم کر رہے ہیں، تو ہمارا اس میں نقصان کیا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ اس مسئلے کو اگر ہم مان لیں تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ آئے گی کہ پھر کل جنت اور جہنم کا جو تصور ہے جس کو سب مانتے ہیں وہ کس بیس پر ہے؟ اگر سارے فعل خدا انجام دے رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین ابن علی نے شہادت نہیں دی اور یزید نے حسین کو قتل نہیں کیا، خدا ہی نے سب کچھ کیا۔ تو اب اگر کوئی انسان جنت میں جا رہا ہے تو کس بیس پہ جا رہا ہے؟ جب سب کچھ خدا نے کیا ہے۔ اور اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو کس بیس پہ جا رہا ہے؟ جب سب کچھ خدا نے کیا ہے۔ یہ نظریہ کہ سارے کام خدا کے ہیں، آج بھی بہت سے لوگ، ہمارے درمیان بھی بہت دفعہ گفتگو میں بات آ جاتی ہے کہ اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، لیکن کس نسبت سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے گا؟ ہمارے اختیار کو سلب کر کے ہے، یعنی اختیار کے ساتھ اس کے ارادے کے ساتھ ہم عمل انجام دیں گے۔ خوب، اشاعرہ ایک مکتب فکر ہے جو اہل سنت کا بڑا مکتب فکر ہے۔ اشعری اس بات پر متفق ہیں اور ان کا نتیجہ یہ ہے، اصول دین کی بحث میں، کلام کی بحث میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم اکلوتا فاعل ہے اور تمام انسان مجبور ہیں، خدا قادر ہے۔ اس نظریے کو آگے لے جا کر یہ بنی امیہ نے بہت زیادہ اس کو رائج کیا، صرف اسی لیے کہ قتل حسین ابن علی کو خدا کی گردن پہ ڈال دے اور انسانوں کو بری کر دے۔ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، ہم کچھ نہیں کرتے، ہم صرف کٹ پتلی ہیں جو اس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ خوب، اگر ہم اس کو مان لیں تو اس کا نقصان کیا ہے کہ خداوند عالم پھر عادل نہیں رہ جائے گا، کیونکہ اگر اس نے فعل کو انجام دیا ہے تو کس بیس پر وہ کسی کو جنت یا کس بیس پر کسی کو جہنم میں ڈال رہا ہے، جبکہ اس بندے نے جو کچھ کیا خدا کے کرنے پہ کیا۔ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، جو اس نے ہلایا ویسے اس نے اپنا عمل انجام دے دیا۔ کس بیس پر جنت اور جہنم کو عطا کر رہا ہے؟ لہٰذا اگر اشاعرہ کی بات کو ہم مان لیں تو خداوند عالم کی بہت سے مسائل کے اوپر حرف آ جائے گا، پھر ہمارے اختیار پر، جنت پر، جہنم پر، اچھائی پر، برائی پر، کسی چیز کے اوپر بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، سب کچھ فعل خدا ہے۔ دوسرا اس کے بالکل برعکس ہے، یہ پہلا فکر ہے۔ دوسری فکر جو ہے وہ معتزلہ کی ہے۔ معتزلہ وہ لوگ ہیں جو خداوند عالم کی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن انسان کو مختار کل مانتے ہیں۔ مختار کل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمام افعال انسان کے، خداوند عالم سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہاں ابھی پریشانی ہے کہ اگر ہم کہہ دیں کہ مختار کل انسان ہے اور خدا سے کوئی مطلب نہیں ہے تو اس کی قدرت کے اوپر حرف آ رہا ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو چاہے کریں اس کو ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جواب کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نظریہ، الامر بین الامرین، یعنی نہ ہم مختار کل ہیں اور نہ مجبور محض ہیں۔ کچھ چیزوں میں ہم مختار ہیں، کچھ چیزوں میں ہم مجبور ہیں، ہم فاعل ہیں۔ امامیہ کا نظریہ کیا ہے؟ امامیہ کا، امامیہ یعنی شیعہ اثنا عشری،
امامیہ کہتی ہیں کہ انسان مختار ہے لیکن محتاج ہے۔ کیا مطلب ہے محتاج ہے؟ یعنی خداوند عالم کی قدرت کا اور اذن کا محتاج ہے اپنے ہر عمل میں، یعنی مستقل نہیں ہے، آزاد نہیں ہے جو چاہے کرے، یا یوں بھی کہہ سکتے آزاد ہے جو چاہے کرے، لیکن اس عمل کو انجام دینے کے لیے ہر آن اسے خدا کا محتاج ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک بحث آتی ہے، جیسے آپ کہیں گے یہ بات اور آپ کہیں گے کہ نہیں مختار ہے، عمل انجام دیتا ہے لیکن خداوند عالم کا محتاج ہے، تو ہم کہیں گے کہ پھر اس کا مطلب اگر کوئی انسان ظلم کر رہا ہے تو کیا خدا ظلم کر رہا ہے؟ اور اگر کوئی انسان اچھائی کر رہا ہے تو کیا خدا اچھائی کر رہا ہے؟ تو جواب اس کا ہے کہ خدا کے اوپر ہم ظلم کی نسبت نہیں دے سکتے، وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اس نے جو قدرت ہے ہمیں عمل انجام دینے کی وہ عطا کرنے کی وجہ سے وہ ہم فاعل میں شریک ہے، نہ کہ فعل کو انجام دینے میں شریک ہے۔ قدرت اس نے ہمیں عطا کی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ طاقت ہماری اپنی ہے، طاقت اس کی دی ہوئی ہے لیکن عمل ہمارا ہے۔ لہٰذا کائنات میں کوئی چیز، جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز بغیر اذن خدا نہیں ہو سکتی، یعنی اس نے ہمیں طاقت دی ہے لہٰذا ہم یہ عمل کر رہے ہیں، لیکن طاقت کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے کہ اب اس طاقت کو تم جہاں چاہو استعمال کرو۔ اس طاقت کا استعمال کسی ظالم کو قتل کرنے کے لیے کرو، یا کسی ظالم کے خلاف کرو، یا اس طاقت کا استعمال ظلم کرنے کے لیے کرو۔ دونوں ہی میں طاقت خدا کی دی ہوئی ہے، لیکن استعمال کہاں کرنا ہے اس میں ہم اختیار رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو نظریہ جو ائمہ علیہ السلام کا بتایا ہوا نظریہ ہے، وہ خداوند عالم کے قادر ہونے کے اوپر بھی مہر نہیں لگا رہا، یعنی کراس نہیں کر رہا، اور انسان کے مختار ہونے کو بھی کراس نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح سے جیسے مثال دیں، گھر بنا ایک، یہ گھر ہے، والد ماجد نے کہا، اب میں نے کہا میرے والد نے یہ گھر بنایا ہے، تو کیا میرے والد نے بنایا ہے؟ اس کے پتھر کو میرے والد نے جوڑا، اس میں پلاسٹر میرے والد نے کیا؟ نہیں۔ تو کیوں میں نسبت دے رہا ہوں اس عمل کی، اس فعل کی نسبت اپنے والد کی طرف کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ مثلا ان کے ارادے سے اور ان کے پیسے سے بنا ہے۔ ایک انجینئر صاحب آئے جنہوں نے یہ گھر بنایا تھا، خدا غریق رحمت کرے، جنہوں نے اس گھر کو بنایا تھا وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا ہم ان کی طرف نسبت دیں کہ یہ گھر ان صاحب کا بنایا ہوا ہے، ابھی ہم نے کہا تھا میرے والد نے بنایا ہے، پھر میرے کو انہوں نے بتایا، تو آپ کہیں گے دو فائل ہو گئے۔ نہیں، انہوں نے مال دیا تھا، پیسہ دیا تھا، لہٰذا یہ فائل بنے کس عنوان سے کہ ارادہ ان کا تھا، زمین ان کی تھی، اختیار ان کا تھا، انہوں نے اس ارادہ کیا تھا کہ میرے پاس ایسا گھر ہو، انہوں نے آ کر نقشہ کھینچا تھا۔ والد کی طرف میں نے جب نسبت دی فعل کی گھر کے بنانے کی اس عنوان سے کہ وہ چاہتے تھے کہ گھر بنے، پیسہ ان کا لگا لہٰذا کہلائے گا ان کا گھر ہے یا انہوں نے بنایا۔ انجینئر کی طرف جب نسبت دی تو نقشہ انہوں نے بنایا تھا، طے انہوں نے کیا تھا کتنی مورنگ لگے گی، کتنا سریا لگے گا، کس طرح سے نقشہ بنے گا، کس دن مثال کے طور کے اوپر دیواریں اٹھیں گی، کتنے کالمز اٹھیں گے، کس طرح کی چھت بنے گی، یہ انجینئر طے کرتا ہے، لہٰذا اس کی طرف بھی نسبت دی جائے گی۔ پھر ایک صاحب اور آئے، انہوں نے کہا ہم نے کہا یہ گھر انہوں نے بنایا ہے، یہ میرا گھر انہوں نے بنایا ہے۔ یہ کون صاحب ہیں؟ یہ وہ ہیں جو مستری تھے ہماری آپ کی زبان میں، یعنی گموں کے اوپر ایک رکھنا اور اس کو اوپر پلاسٹر لگانا اور صحیح جگہ پہ رکھنا انہوں کی طرف ہے، تو عملی انہوں نے بھی کیا۔ تو ایک ہی عمل ہے لیکن تین کی طرف ہم نے نسبت دے دی۔ ایک اور شخص آیا، ہم نے کہا انہوں نے بنایا، کون؟ یہ وہ مزدور ہے جس نے اینٹیں اٹھا اٹھا کے رکھے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ گھر میں نے بنایا ہے، یہ بلڈنگ میں نے بنائی ہے۔ آپ دبئی جائیں اور برج خلیفہ کو دیکھیں تو ایک بار آپ ایک مزدور آ کے کہ یہ برج خلیفہ میں نے بنایا ہے، اس کے پتھر میں نے جوڑے ہیں، اس کے اندر جو مسالے استعمال ہوئے میں نے اٹھا اٹھا کے دیے، تو وہ کہہ سکتا ہے کیونکہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ پھر ایک انجینئر آ کے کہ اس برج خلیفہ کو میں نے بنایا ہے، کہ آپ کون صاحب ہیں؟ میں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ پھر وہاں کا بادشاہ ہے، وہ کہے کہ میں نے بنایا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے پیسہ دیا، اس کا ویژن ہے، اس کی وجہ سے بنایا۔ تو ایک فعل کی نسبت کئی لوگوں کی طرف دی جا سکتی ہے بغیر ایک دوسرے کو نقصان کیے۔ یہ بھی فاعل ہیں لیکن انہوں نے پتھر جوڑے ہیں، یہ بھی فاعل ہیں انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، یہ بھی فاعل ہیں انہوں نے پیسہ لگایا ہے۔ تو خداوند عالم کی طرف ہم جب انسان کے عمل کی نسبت دیتے ہیں تو قدرت اس نے عطا کی ہے۔ اب اس قدرت کو عطا کرنے کے بعد انسان کو اختیار بھی دیا ہے کہ جیسے چاہو اس کو استعمال کرو۔ قانون الگ بنایا، وہ ایک الگ بحث ہے، قانون بنا کے دیا کہ تمہیں قدرت تو دے رہا ہوں لیکن اس کا استعمال صحیح کرنا، اگر صحیح استعمال نہیں کرو گے تو کل میں تم سے سوال کروں گا اور جیسا عمل کیا ہوگا ویسی سزا یا جزا بھی دینے کا اختیار رکھتا ہوں۔
تو اگر خدا کی طرف فعل کی نسبت دی جاتی ہے تو اس سے وہ ظالم نہیں بنے گا، قوت عطا کرنے والا. بالکل جیسے کسی کارخانے سے ہم چاقو بنائیں، ایک بلیڈ بنائیں جو بہت تیز ہو، دھار رکھتا ہو، اور اس کا کسی کارخانے نے اس کو بنایا. یہ بلیڈ ایک ڈاکٹر کے اگر ہاتھ میں آ جائے تو وہ سرجری کر کے انسان کو بچا سکتا ہے. یہی بلیڈ کسی ایک غیر شخص کے پاس چلا جائے جو اس کے ذریعے سے کسی انسان کو نقصان پہنچائے یا قتل کر دے، تو دونوں ہی صورت میں اس کمپنی کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا، جبکہ نسبت اس بلیڈ کی اسی کمپنی کی طرف دی جائے گی کہ اس کمپنی کے بلیڈ سے قتل کیا گیا یا اس کمپنی کے بلیڈ سے ہم نے سرجری کی، تو اس کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے، لیکن وہ ذمہ دار نہیں ہے اس قتل کا یا اس سرجری کا. اس نے صرف اس ٹول کو ہمیں عطا کیا ہے، استعمال کا اختیار ہمارے ہاتھ میں تھا. خداوند عالم نے قدرت ہمیں عطا کی ہے، ہاتھ، پیر، ارادہ، عقل اس نے ہم کو دی ہے. لہٰذا عمل کی نسبت اس کی طرف جب ہم دیتے ہیں تو اس عنوان سے دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ طاقت حاصل ہوئی ہے، لیکن جب عمل ہم انجام دیتے ہیں تو اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دیتے ہیں. چونکہ اشاعرہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے، لہٰذا وہ کہتے نہیں جو کچھ ہے وہ خدا کر رہا ہے. البتہ اس کے اندر ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا، اس کے اندر عقل سے زیادہ سیاست دخالت رکھ رہی تھی. انہیں یہ کرنا تھا کہ کسی طرح اپنے برے افعال کو کسی اور کی گردن پہ ڈال دیا جائے، خدا کی گردن پہ ڈال دیا. اتنا بڑا جرم کیا، کس کی گردن پہ ڈالیں؟ جب بچ جائیں، حکومت بھی بچ جائے تو خدا نے یہ کام ہے، سارے کام خدا انجام دیتا ہے، خدا نے کیا سب کچھ. آج بھی ہم کہہ دیتے ہیں. تو اشاعرہ کا نزدیک سب کچھ خدا کرتا ہے، یہ جو نظریہ بالکل باطل ہے اس عنوان سے کہ وہ انسان کا اختیار کو ختم کر دیتے ہیں. معتزلہ کا نظریہ مختار ہونے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسا مختار بناتے ہیں کہ خدا کی اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں ہے. یہ نظریہ بھی صحیح نہیں ہے. صرف امامیہ کا نظریہ کہ انسان عمل میں مختار ہے، خداوند عالم کی دی ہوئی قوت سے چونکہ عمل انجام دیتا ہے، لہٰذا فعل کی نسبت خدا کی طرف دی جا سکتی ہے. تو توحید افعالی کی دونوں بحثیں ہیں. ایک بحث جب فعل کی نسبت خدا کی طرف دی جائے تو خداوند عالم اپنے افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور دنیا میں جو عمل ہے اس کی قدرت بھی خدا نے ہی عطا کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جو قدرت دی ہے اس قدرت کے ساتھ ساتھ اس کو اختیار بھی دیا ہے. پس انسان مجبور محض نہیں ہے. ہاں ایک جگہ ایسی ہے، کچھ جگہیں ایسی جہاں انسان کے اپنا اختیار نہیں. مثال کے طور پر ہم کہاں پیدا ہوں گے، ہم کس خاندان میں پیدا ہوں گے، ہم کس تاریخ میں پیدا ہوں گے، ہم کس صدی میں پیدا ہوں گے، ہم کن لوگوں کے درمیان زندگی گزاریں گے، اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. اسی لیے ان چیزوں کے اوپر اگر کوئی انسان فخر و مباحثت کرے تو وہ غلط ہے، کیونکہ اس میں اس کا اختیار نہیں ہے. یعنی اگر میں فلاں خاندان سے ہوں تو میں اس پہ فخر و مباحثت نہیں کر سکتا، کیونکہ خداوند عالم کسی اور کو بھی یہاں بنا سکتا تھا. اور اگر خداوند عالم نے مجھے عطا کیا تو اس کے اوپر فخر کرنے کا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے. اگر اسی طرح ہم کوئی انسان قد میں زیادہ ہے، کوئی انسان قد میں کم ہے، کسی کا رنگ بہت اچھا ہے، کسی کا رنگ ہماری نظر میں اچھا نہیں ہے، ورنہ خدا کے نزدیک سارے رنگ برابر ہیں. لیکن انسانوں کے آپس کی جو سسٹم ہے، کسی کا رنگ صاف ہے، کسی کا رنگ گندمی ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، حبش کا کوئی رہنے والا ہے بالکل سیاہ فام، اس کے اوپر بھی ہم کسی کی تحقیر یا کسی کی تکریم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خدا کے عطا کردہ چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں میں ہمیں اختیار بھی اس نے عطا کیا ہے. ہم کیسا عمل کریں، ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم احکام الہیہ پر کیسے عمل کریں، یہ تمام چیزوں میں ہمیں اختیار ملا ہے. امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انسان کتنا مختار ہے اور کتنا محتاج ہے یا مجبور ہے، تو آپ نے فرمایا اس شخص سے کہ اپنا پیر اٹھاؤ. تو اس شخص نے اپنا ایک پیر ہوا میں اٹھا لیا. امام فرمایا اب دوسرا پیر بھی اٹھا لو. تو اسے کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا بس اسی طرح ایک پیر کے اٹھانے کی حد تک تم مختار ہو، لیکن دونوں پیر کے اٹھانے کے مسئلے میں تم مجبور ہو، وہ کام انجام نہیں دے سکتے. خداوند عالم نے بعض امور میں تمہیں اختیار دیا ہے اور بعض امور کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اپنی مصلحت کی بنا پر. لہٰذا آج کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند عالم کی توحید کی بحث میں جب ہم افعالی توحید کی بات کرتے ہیں تو دو بحثیں آتی ہیں. ایک عمل جو خدا انجام دیتا ہے، جو خدا انجام دیتا ہے، اس میں اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا
جب تمام مخلوقات عمل انجام دیتی ہے تو اس کی نسبت خدا کی طرف دی جا سکتی ہے اس عنوان سے کہ اس مخلوق کو خلق خدا نے کیا ہے، لہٰذا اس کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے عمل کی. اس مخلوق کو قدرت خدا نے دی ہے، لہٰذا خدا کی طرف اس کی نسبت دی جا سکتی ہے. لیکن خود بعین ہی عمل اس مخلوق کا ذاتی عمل ہے، اور اس عمل کے بیس کے اوپر کل خدا اس کو جزا یا سزا دینے کا اختیار رکھتا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. 4 منٹ ہیں، آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. وہ اکثر کہتے ہیں کہ جو مرنے والا ہے اس کو پہلے سے آگاہی ہو جاتی ہے کہ وہ مرے گا، تو ایسا سچ ہے؟ پہلے سے وہ آگاہی ہو جاتی ہے. ایک عنوان اس میں سے یہ ہے آپ کے سوال کا کہ کیا انسان کو پہلے سے آگاہی ہو جاتی ہے اس کے مرنے کی؟ پہلے جواب اس کا یہ ہے کہ ہر انسان کو خدا نے پہلے دن بتایا کہ تمہیں مرنا ہے، یعنی اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ بھی بتاتا تو ثابت ہے. یعنی انسان ہر دن کسی نہ کسی کے مرنے کی خبر سنتا ہے، لہٰذا اگر اس کو وقت دقیق نہ بھی معلوم ہے تب بھی اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے مرنا ہے، حالانکہ کسی کو یاد نہیں رہتا. یہ ایک الگ بحث ہے. تو انسان کو پہلے دن سے، جس دن وہ دنیا میں آیا اس دن، اگر اس کے پاس عقل و شعور نہ بھی ہو تو جیسے ہی عقل و شعور اس کے پاس آئے گا اس کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بالآخر اگر میں آیا ہوں تو مجھے جانا بھی ہے. اب اس موت کا کوئی بھی نام دے، چاہے خدا کی طرف واپس پلٹنے کا نام انا للہ و انا الیہ راجعون کے عقیدے پہ رکھتا ہو، یا اپنے آپ کو فانی کہے، فوت ہو جانا کہے، ختم ہو جانا کہے، یا انسان جو ہے وہ مثال کے طور پر بعض مذاہب جو ہیں وہ قائل ہیں کہ انسان دور میں رہتا ہے، یعنی ایک بار مرتا ہے پھر دوسری بار جیتا ہے، کسی اور شکل میں آ جاتا ہے. کچھ بھی ہو، بالآخر یہ سے جہاں میں ہوں یہ کل ختم ہو جائے گا. تو ایک تو یہ بعض روایات کی طرف سے اشارہ ملتا ہے اور ہمارے پاس نمونے ہیں کہ عام جو انسان مومن ہوتا ہے خداوند عالم اس کو آگاہی دے دیتا ہے کہ اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں اب اس منزل کی طرف پہنچ رہا ہوں جہاں مجھے اپنے امور انجام دے دینے چاہیے. امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے جو چوتھے نائب تھے، یا بعض جو آپ کے 4 خاص نائب ہیں جن کو نواب اربعہ کہتے ہیں، 4 خاص نائب جن کو امام نے خود بنایا ہے. آج کے ہمارے جو مراجع ہیں خدا ان سب کی حفاظت فرمائے، نائب عام ہے. نائب عام کا مطلب یہ ہے کہ وہ امور جو امام کی غیبت کے زمانے میں تنہا نہیں چھوڑے جا سکتے، اس میں ان فقہا کی رائے اور مشورے پہ ہم عمل کرتے ہیں، جس کو ہم تقلید کہتے ہیں. یہ نائب امام ہے اس حیثیت سے کہ اس امور میں ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ امام نے فرمایا میرے ان لوگوں کی طرف رجوع کرو، لہٰذا امام نے ان کو نائب عام بنایا ہے. خاص اختیارات ان کے پاس نہیں ہے. لیکن نائب خاص وہ ہوتا ہے جسے امام نے خود تعین کیا ہو کہ یہ میرا نائب ہے اس عمل کے لیے. امام نے اپنی غیبت صغریٰ کے زمانے میں 4 نواب یعنی 4 نائبین کو ایک کے بعد ایک نصب کیا. ان میں سے جب چوتھے کا وقت آیا تو آپ نے خط لکھا کہ آج سے اتنے دن بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، تم اپنے بعد کسی کو نائب نہیں بناؤ گے، اور غیبت کبریٰ شروع ہو رہی ہے جو بہت طولانی ہوگی. تو یہاں امام نے اسے خبر دے دی کہ تمہاری موت قریب ہے. یا مثال کے طور پر ایک شخص نے امام علیہ السلام سے کہا کہ مجھ پہ آپ سے کچھ چیزیں چاہیے. امام نے کہا کیا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے دولت چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، اور میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. تو امام نے اس کو تمام چیزوں کی دعا دی اور ساتھ میں کہا کہ تمہیں 50 حج کی توفیق عطا ہوگی. 50 حج بھی تمہیں دیے میں نے. راوی بیان کرتا ہے کہ اس شخص کو 50 حج نصیب ہوئے. 51ویں حج کا اس نے ارادہ کیا لیکن حج تک نہیں پہنچ سکا، راستے میں وہ فوت ہو گیا یا انتقال کر گیا. تو امام نے جب کہا تھا 50 حج یعنی 51واں حج اس کی زندگی میں نہیں تھا، بس ایک طرح سے آگاہی اس کو دے دی کہ تمہاری عمر اب سے مثلا 50 سال ہی تمہاری عمر رہے گی. اسی طرح عام مومنین کے لیے، علماء کے لیے، حتی بہت عام مومنین کے لیے بھی 1-2 دن پہلے، 4 دن پہلے ان کو خبر ہو جاتی ہے. مثلا مدرسہ حجتیہ جو قم میں ہے اور جہاں ہم نے درس حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، حجت حکمری کی وہاں پہ قبر ہے، قبر بھی وہیں اسی قبر کے کنارے بیٹھ کے بہت سی کلاسز ہم لوگوں نے انجام دی. وہاں ان کے لیے مشہور ہے کہ جب ان کا بہت بیماری بڑھ گئی تو ان کے کسی داماد نے آ کر ان کو خاک شفا دی، موت سے تقریباً 2 دن پہلے. خاک شفا میں شفا ہے سوائے کس کے؟ مرض الموت کے. اگر خدا نے موت طے کر دی تو خاک شفا پھر اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی. آپ نے خاک شفا کو تناول کر کے کہا خدایا گواہ رہنا کہ اس دنیا میں میری آخری خوراک خاک شفا ہے. یعنی انہیں پتا تھا کہ اب اس کے بعد مجھے کوئی خوراک نصیب
نہیں ہوگی اور صرف موت ہی مجھے ملے گی. تو اس طرح کی آگاہی علماء کو ہو جاتی ہے, عام لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح مومن کے لیے خدا کی طرف سے یہ رحمت ہوتی ہے کہ اگر اس کے کچھ امور رہ گئے ہیں تو جلدی جلدی ان کو پورا کر لے. لیکن عام انسانوں کے لیے خداوند عالم نے جب پہلے دن کہہ دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, تو پھر اسے اپنے آپ کو آمادہ کر لینا چاہیے. خصوصاً ہمارے جیسے جو 40+ ہو گئے ہیں, امام نے فرمایا کہ جب 40واں سال پہنچ جائے تو اپنی وصیتوں کو اور امور کو مرتب کر لو کہ اب کسی وقت بھی تمہارے لیے یہ عمل محقق ہو سکتا ہے. واللہ ورنہ کچھ طے نہیں ہے, انسان 2 دن کا بھی انسان اس دنیا سے جا سکتا ہے اور 200 سال تک بھی زندگی گزار سکتا ہے. لیکن بہتر ہے کہ انسان ہر دن کو اپنے اس طرح سے مرتب کرے کہ اگلے دن اگر موت اس تک آ جائے تو وہ کسی بھئی امر میں شرمندہ نہ ہو. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.